سلام علیہ مدینہ سے مدینہ تک اہل بیت کی یزید کے دربار میں پیشی بروایت انوار نعمانیہ و منتخب التواریخ۔ ان دونوں کتابوں میں ہے کہ مستورات اور بچوں کو ایک ہی رسی میں باندھا ہوا تھا، اور اس رسی کا ایک سرا زجر بن قیس ملعون کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انہیں وہاں کھینچتے ہوئے لایا اور یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جو ہی یزید کی نظر ان قیدیوں پر پڑی تو ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بی بی کون ہیں؟ یہ بی بی کون ہیں؟ اسے بتایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی نظر ایک ایسی مستور پر پڑی کہ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں اور کلائیوں سے چھپائے ہوئے تھیں، کیونکہ کپڑا اس قدر نہ بچا تھا کہ اپنے چہرے کا پردہ کر سکتی، اور شاید اس بی بی کی آستینیں بھی جل چکی تھیں۔ یزید نے پوچھا، یہ بی بی کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے ہیں؟ جواب ملا، یہ سکینہ خاتون ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی ناز پروردہ ہیں۔ یزید نے پوچھا، کیا تو سکینہ ہے؟ بی بی سوال و جواب سے اس قدر دکھی ہوئی کہ گریہ گلوگیر ہو گیا اور آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ اتنا روئیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ یزید نے پوچھا کہ اس قدر زیادہ گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا، وہ کیوں نہ روئے جو ننگے سر نامحرموں کے درمیان کھڑی ہو اور کوئی چادر نہ ہو کہ اپنے چہرے کو تم اور ان درباریوں سے چھپا سکوں۔ اس وقت باوجود یزید اپنی قساوت قلبی رو پڑا، اور اس کے رونے سے تمام اہل دربار بھی رو پڑے۔ پھر یزید کہنے لگا، خدا پسر مرجانہ کو تباہ کرے، اس نے آل رسول پر اس قدر ظلم کیا ہے۔ یزید نے جناب سکینہ سے کہا، اے سکینہ، جب تمہارے باپ نے میرے حق کا انکار کیا اور قطع رحم کیا اور میرے ساتھ خلافت میں تنازع کیا، پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو تم دیکھ رہی ہو۔ بی بی کا دل یزید کی سرزنش سے دل خون ہو گیا اور فرمایا، اے یزید، کیا تم میرے باپ کے قتل ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ اے یزید، خوشی مت کرو، میرے باپ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کو اللہ نے بلایا، انہوں نے لبیک کہا اور کامیاب ہو گئے، اور تجھے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ یزید نے کہا، اے سکینہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے باپ کا یہ حق نہ تھا کہ مجھ سے جھگڑا کرتا۔ پس ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے یزید، یہ کنیز مجھے بخش دو کہ میری خدمت گار بن جائے، اور اس نے اشارہ جناب سکینہ بنت الحسین کی طرف کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اپنی پھوپھی ام کلثوم کے دامن سے لپٹ گئی اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، اے پھوپھی اماں، کیا آج تک آپ نے کہیں دیکھا، کبھی سنا کہ پیغمبر کی اولاد کو کسی زنا زادے نے اپنی کنیز بنایا ہو؟ جناب ام کلثوم بنت علی اس ملعون عرب پر غضبناک ہوئیں اور فرمایا، اے پست اور گھٹیا، خاموش ہو جا اور بکواس کو بند کر، اللہ تیری زبان کاٹ دے، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ تیری نظر اولاد پیغمبر پر نہ پڑ سکے، اور ہاتھ خشک ہو جائیں جن سے تو نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، ابھی بی بی کی کلام ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا کو پورا کر دیا۔ اس ملعون کی چیخ نکلی اور اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے چمٹ گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، خدا کی حمد ہے کہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں تجھے عذاب دیا، اور یہ جزا ان لوگوں کی ہے جو پیغمبر کی بیٹیوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ سہیر عراقی کا واقعہ تاریخ کامل فی الثقیفہ میں ہے کہ ایک دن یزید کا دربار بھرا ہوا تھا، اور اس نے آل محمد کے قیدیوں کو دربار میں بلایا اور سر مطہر کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی توہین کرنا شروع کی۔
جبکہ قیدی ایک طرف کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں زہیر عراقی دربار میں داخل ہوا۔ یہ شخص مسخرہ اور بد زبان تھا۔ اس کی نظر آل محمد کے قیدیوں پر پڑی اور جب کلثوم کو دیکھا تو یزید سے کہا کہ اے یزید، یہ کنیز مجھے بخش دو تاکہ میری خدمت کرتی رہے، اور اشارہ جناب کلثوم کی طرف کیا۔ جناب کلثوم نے غضبناک ہو کر کہ ہم سے اپنے ہاتھ کو دور کر، اللہ تیرے ہاتھوں کو قطع کرے۔ بی بی کے جھڑکنے سے زہیر کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور وہ حیران ہو کر حاضرین مجلس سے پوچھا کہ آخر یہ قیدی عربوں کے کس قبیلے کی ہیں کہ عربی میں کلام کر رہے ہیں؟ ان کی ظاہری حالت تو دیکھ کر میں نے خیال کیا تھا کہ یہ کافر یا ترک و دیلم کے قیدی ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ عام مستور نہیں، بنات رسول ہیں، جناب زہرا کی بیٹیاں ہیں، مگر تمہارے امیر نے انہیں قید کیا ہے اور نامحرموں کے ہجوم میں پھرایا ہے۔ جب اس زہیر عراقی کو حقیقت حال کا علم ہوا تو دربار سے باہر نکل گیا اور بہت رویا اور کسی سے خنجر لیا اور وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے جناب کلثوم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا جبکہ دائیں ہاتھ سے مسلسل خون جاری تھا۔ وہ دربار میں آیا اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میری معافی کو قبول فرمائیے۔ باخدا میں آپ کو نہ پہچانتا تھا، میرے جرم سے درگزر فرمائیں اور معاف فرمائیں۔ تحقیق آپ کے خدا نے آپ کی پھپھی کی دعا قبول کر لی اور میرا ہاتھ کٹ گیا۔ چونکہ یہ خانوادہ کریم گھرانہ تھا، اس لیے اس زہیر کی معذرت قبول کر لی، اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ انجانے میں کیا تھا۔ بس زہیر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتا ہوا دربار سے نکلا اور ایسا غائب ہوا کہ کسی نے اس کا نشان تک نہ دیکھا۔ یزید کی بے حیائی اور اس کے باطن کی عکاسی۔ شیخ صدو علیہ رحمہ نے امالی میں جناب فاطمہ بنت علی سے روایت کی ہے کہ بی بی نے فرمایا، جب ہمیں دربار یزید میں اس ملعون کے سامنے کھڑا کیا گیا اور وہ ہماری حالت زار پر ظاہری طور پر رقت کرنے لگا تو مہربانی اور نرمی سے بولنے لگا۔ اس کے بعد ایک شامی بے وقوف بن کر اٹھا اور کہا، اے یزید مومنوں کے امیر، یہ کنیز مجھے دے۔ میں اس ملعون کا یہ جملہ سن کر ڈر گئی اور کانپنے لگی کہ اب یزید یہ کام بھی کرنے والا ہے۔ اسی خوف کے بارے میں اپنی بہن کے کپڑوں سے لپٹ گئی تو میری بڑی بہن نے اسی شامی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اور خدا کی قسم تو لعنتی ہے، یہ کام نہ تو کر سکتا ہے اور نہ ہی یزید میں یہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ یزید غضبناک ہوا اور کہا، تو جھوٹ بول رہی ہے، اگر میں تمہیں کسی کی کنیزی میں دینا چاہوں تو کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ میری بہن نے فرمایا، خدا کی قسم نہیں، خدا نے یہ لکھا ہی نہیں کہ تو عطرت طاہرہ کے بارے میں یہ کام کر سکے، لیکن اگر اس دین و ملت سے خارج ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ یزید پھر غضبناک ہوا اور اپنی بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، دین سے تم خارج ہو چکے ہو اور تمہارا باپ اور بھائی۔ میری بہن نے فرمایا، تجھے تو ہدایت بھی میرے نانا اور بابا کے دین سے ہوئی۔ یزید نے کہا، اے اللہ کی دشمن، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر اس ملعون نے گالیاں بکنا شروع کر دی۔ میری بہن نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو فرمایا، کیا کروں کہ تو امیر ہو گیا اور ہم قیدی ہو گئے، تو گالیاں دے رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، تجھے اختیار ہے جو کہنا چاہتا ہے کہتا رہے۔ فاطمہ بی بی نے فرمایا کہ شاید اس لعنتی یزید کو شرم آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس بے وقوف شامی شخص نے اپنی خواہش کا اظہار دوبارہ کیا، اے یزید یہ کنیز مجھے دے دے۔ یزید نے اس شامی کو غضبناک ہو کر جھڑک دیا اور کہا، دفع ہو جاؤ، خدا تجھے اچانک موت دے دے۔ شیخ مفید ارشاد میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت جناب فاطمہ بنت الحسین سے ہے۔ دربار یزید میں
جناب زینب کا خطبہ۔ مرحوم شیخ صدوق امالی میں جناب سکینہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے کائنات میں یزید سے زیادہ سخت دل کسی کو نہیں دیکھا، اور کوئی کافر اور مشرک یزید سے زیادہ جفاکار اور شریر نہ پایا، کیونکہ ہمارے سامنے چھڑی سے وہ ہمارے بابا کے لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور یہ شعر پڑھتا تھا، کاش میرے بدر والے بزرگ آبا ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا کیسا بدلہ لیا، اگر وہ ہوتے تو خوش ہوتے اور کہتے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں۔ اس مقام پر جناب زینب بنت علی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ اٹھیں اور مجمع عام میں یزید کو مخاطب کر کے ایسا خطبہ دیا جو بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ زینب عالیہ فرماتی ہیں خطبہ ارشاد، حاضرین روتے ہیں سن سن کے ستم کی روداد، غم سے بے تاب جو ہوتا ہے سرے شاہ زمن، بند آنکھیں کیے روتا ہے سرے شاہ زمن۔ یہ خطبہ صاحب لحوف سید بن طاؤس نے یوں نقل کیا ہے۔ معظمہ بی بی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید، تو اپنے آپ کو بادشاہ اور سلطان سمجھتا ہے، کیا یہی تیری عدالت ہے کہ اپنی عورتوں کو تو پشت پردہ میں بٹھایا ہوا ہے، لیکن رسول کی بیٹیوں کو تو ننگے سر اور ننگے پاؤں نامحرموں میں لایا ہے۔ اے ظالم، تو نے آل رسول کی حرمت کا پردہ اتار دیا، ان کے چہروں کو دوستوں اور دشمنوں سب کے سامنے عریاں کیا اور شہر بشہر میں پھرایا۔ آل رسول کو قریب اور بعید یعنی شہری اور بیابانی، پست فطرت اور شریف سب نے ان کے چہرے کو دیکھا، ہر زن و مرد نے دیکھا، ان کا کوئی مرد اور مددگار باقی نہیں رہا جو اپنے شہیدوں کے خون کا مطالبہ کرے اور مظلوم عورتوں کی حمایت کرے۔ اس شخص سے اچھائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جو ان کا بیٹا ہو، جنہوں نے بزرگان اسلام کے جگر کو چبانے کے بعد پھینک دیا ہو، یعنی ہند جو تمہاری دادی تھی، جس نے حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا تھا تو وہ پتھر ہو گیا اور اس کے دانت کام نہ کر سکے تو اس نے پھینک دیا۔ ایسے شخص سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو اس کا بیٹا ہے جس کا گوشت پوست شہداء کے خون بہانے سے پیدا ہوا ہو؟ اور ایسا شخص بغض اہل بیت کب چھوڑ سکتا ہے جو ساری زندگی ہمیں بغض، کینہ اور عداوت سے دیکھتا رہا ہے؟ پھر تو جرت اور جسارت سے کہتا ہے گویا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اپنے عمل کو برا نہیں سمجھا۔ تو کہتا ہے اے کاش میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے آل علی سے بدلہ لیا ہے، تو وہ تجھے شاباش دیتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں۔ پھر تو جھک کر میرے بھائی حسین کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی سے مارتا ہے اور اس چھڑی پر ٹیک لگاتا ہے، حالانکہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ایسی باتیں نہ کر، حالانکہ تو نے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا اور ان زخموں کو بکھیر دیا جب سے تو نے آلی اولاد عبد المطلب کے ستاروں اور پیغمبر خدا کی ذریت کے خون بہائے ہیں۔ تو اپنے مشائخ کو ندا کر رہا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سنتے ہیں؟ اور بہت جلدی تم ان سے ملحق ہو جاؤ گے اور جہاں وہ ہیں تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت تیری آرزو ہوگی کہ کاش تیرے ہاتھ نہ ہوتے اور تو یہ کام نہ کرتا جو تو نے کیا، اور تیری زبان بند ہوتی، تو گونگا ہوتا اور وہ کچھ نہ کہتی جو تو کہہ چکا ہے۔ پھر بی بی پاک نے بد دعا اور نفرین کی اور خدا کی حضور عرض کی،
اے اللہ کریم، ہمارا حق ان سے لے اور ظالموں سے انتقام لے، اور ان پر غضب کر جنہوں نے ہمارے خون بہائے اور ہمارے حامی قتل کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے یزید، خدا کی قسم، یہ گمان نہ کرنا کہ تو نے صرف ہم پر ظلم کیا ہے۔ خدا کی قسم، تو نے اپنی جلد کو پھاڑا ہے اور اپنا گوشت کاٹا ہے۔ جب تو رسول خدا کے سامنے اس حالت میں وارد ہوگا کہ تو نے ان کی ذریت کا خون بہایا ہوگا، ان کی عطرت کی ہر جگہ توہین کی ہوگی، اور رسول خدا کے جگر گوشوں کو آگ میں جلایا ہوگا، تو کیا جواب دے گا؟ اور رسول پاک ہمارے چہروں کو اپنی آستین رحمت سے صاف کریں گے اور ہمارا انتقام لیں گے۔ بس تو نے صرف اپنا نقصان کیا۔ ہرگز یہ گمان ہی نہ کرو کہ شہداء مر گئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب سے خصوصی رزق کھاتے ہیں۔ تیرے لیے خدا کا حاکم ہونا ہی کافی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی دشمنی تیرے لیے بہت ہوگی، اور جبرائیل محمد مصطفیٰ کے روز قیامت مددگار ہوں گے، اور بہت جلد اس کو بھی سزا مل جائے گی جس نے تجھے اس مسند پر بٹھایا ہے اور تجھے مسلمانوں کی گردن پر سوار کیا ہے، اس کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے یزید، اگرچہ زمانے کے حالات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ میں تجھ جیسے کہ نجس دربار میں کھڑی ہوں، تجھ سے مخاطب ہوں، لیکن میں تجھے کچھ نہیں سمجھتی، اور تجھے بہت چھوٹا کر دوں گی، اور تیری سرزنش کو برا کروں گی، تیرے افعال کو توبیح کروں گی۔ اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میری نصیحت تجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں کہ تیرے تجاوزات بہت زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے آنکھیں آج ہی آنسو بہا رہی ہیں، اور سینوں میں ایسا درد ہے جو انسانوں کو بولنے میں کمزور کر دیتا ہے۔ عجب بلائی عجب تو یہ ہے کہ حزب اللہ کے افراد جو پاکیزہ، شرفا اور نجیب تھے، کو حزب شیطان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الہی تمام ہاتھوں سے ہمارے خون کے قطرے گر رہے ہیں، اور آپ کے منہ سے گوشت گر رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ ہمارے پاک و پاکیزہ جوانوں کی لاشیں صحرا میں بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دی گئی ہیں تاکہ درندے ان کی توہین کریں؟ اے یزید، اگر تو بنات رسول اور اولاد فاطمہ کو مال غنیمت شمار کرتا ہے تو جان لے کہ بہت جلد ہم تمہارے لیے گراں ہوں گے، جب بروز قیامت تیرے پاس کچھ نہ ہوگا اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں اپنی شکایت خدا کے پاس کرتی ہوں، اور مجھے اس ذات پر اعتماد ہے۔ اے یزید، تو مکر کرنا چاہتا ہے کر لے، اور جو ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اپنی پوری کوشش کر جو کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم، تو ہمارا نام صفائے ہستی سے نہیں مٹا سکتا، اور ہمارے ذکر کو ہرگز نہیں مٹا سکتا، اور ہمارے زندہ نام کو نہیں مار سکتا، اور ہماری فضیلت کو درک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تیرے کردار کا ننگ اور تیرے اعمال کی ذلت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اے یزید، تیرا نظریہ بہت کمزور ہے، تیرے ایام بہت تھوڑے ہیں، اور تیرے ارد گرد کا اجتماع چند دنوں کا ہے۔ حمد اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے سلسلے کو سعادت اور مغفرت سے نوازا، اور آخری سلسلے کو شہادت و رحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ مرحومین کا ثواب کامل کر دے، اور پسماندگان کے لیے خلافت نصیب فرما۔
اور وہ اللہ رحیم اور کریم ہے۔ جب یہ خطبہ یزید نے سنا تو جواباً یہ شعر پڑھا: کسی داغدار اور دکھی کی فریاد بہت اچھی ہوتی ہے، اور عزادار کے سامنے موت بڑی آسان چیز ہوتی ہے۔ پھر یزید نے اہل شام سے مشورہ لیا اور پوچھا کہ دیکھا تم نے اور سنا تم نے کہ اس دکھی اور غمزدہ عورت نے مجھے کیا کہا؟ اب تم بتاؤ کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان لعین شامیوں نے صرف یزید کی خوشامد کی خاطر کہا کہ ان تمام بچوں اور عورتوں کو قتل کر دے تاکہ تجھے آسودگی اور راحت مل جائے۔ لیکن نعمان بن بشیر اپنی کرسی سے اٹھا اور کہا: اے امیر، قیدیوں سے جو سلوک رسول پاک کرتے تھے تو بھی ان سے وہی سلوک کر۔ یزید نے غضبناک ہو کر دختر علی کی طرف دیکھا تو درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو قتل کرا دے گا۔ اس وقت عمر عاص کا بیٹا عبداللہ اپنی کرسی سے اٹھا، وہ تخت یزید کے نزدیک آیا اور تخت یزید پلید کو بوسہ دے کر کہا: جس بیوی نے تمہیں تیز و تند سنائی ہے ان سے انتقام لینا مناسب نہیں، کیونکہ وہ داغ دیدہ اور ستم رسیدہ ہے اور اپنے جگر کے دردوں کی وجہ سے اپنے غم کی بھڑاس نکال رہی ہے۔ آخر ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بس یزید کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یزید ملعون سے امام سید سجاد کی گفتگو۔ مرحوم ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ جب اسرا کو دربار یزید میں لایا گیا تو یزید نے جناب زینب سے کہا: جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ بی بی نے فرمایا: تیرے ساتھ امام زین العابدین کلام کریں گے۔ پھر امام نے فرمایا: تو ہم سے یہ امید نہ رکھ کہ تو نے ہمیں ذلیل و خوار کیا ہے اور ہم تجھے عزت و کرام دیں گے۔ اگر ہم تیری مذمت نہ کریں تو ہمیں زیادہ ذلیل و خوار کرے گا۔ خدا کی قسم، ہمارے دل کے اندر تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور تمہاری ملامت اس لیے نہیں کرتے کہ تم ہمیں دوست نہیں رکھتے۔ یزید نے کہا: اے جوان، تم نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ تمہارا دادا اور باپ حکومت لینے کی آرزو رکھتے تھے، لیکن خدا نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے خون بہا دیے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو قتل کر دیا۔ امام نے فرمایا: نبوت اور امارت ہمیشہ ہمارے خاندان میں تھی، اور اس وقت سے ہے کہ جب تو پیدا بھی نہ ہوا تھا۔ میرے والد خلافت کے اہل تھے یا تو، حالانکہ میرے باپ تمہارے پیغمبر کے بیٹے تھے۔ تو اپنی حکومت پر تکبر نہ کر، کیونکہ خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ یزید غضبناک ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس جوان کو قتل کر دو۔ جلاد آیا اور امام کو ہاتھ سے پکڑا تو اہل بیت کی فریادیں بلند ہوئیں۔ امام سجاد نے گریہ کیا اور رسول پاک سے شکوہ کیا کہ اے جد بزرگوار اور اے رسول خدا، اے رسول تاجدار، میری مدد کریں۔ آپ کے حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، آپ کی نسل کو پارا پارا کر دیا، اور آپ کی بیٹیوں کو کنیزوں کی طرح ذلت و خواری سے قید کر لیا، اور اب نامحرم لوگوں کے ہجوم میں پھر آتے ہیں۔ اے جد بزرگوار، یہ مجھے بیمار، ناتوان اور کمزور کو ذلت سے قیدی بنا کر اور زنجیر پہنا کر شام لائے، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں۔ مستورات نے امام کے گرد حلقہ بنا لیا اور ماتم کرنے لگی۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے یزید، تو نے اہل بیت کی خون سے زمین کو رنگین کیا ہے، اور اس جوان کے علاوہ ہمارا کوئی مرد نہیں بچا۔ پھر 64 مستورات اور بچے بیمار سجاد کے دامن سے لپٹ گئے اور سب فریاد کر رہے تھے کہ ہائے افسوس، ہمارے مرد جوان سب قتل کر دیے گئے، عورتوں کو قید کر لیا گیا، اور اب ایک جو باقی بچا ہے اس پر بھی تلوار تان دی گئی ہے۔ قیدیوں کی آہوزاری اور دکھی بینوں نے یزید کے جسم میں لرزہ پیدا کر دیا، اور دربار میں بیٹھے لوگوں کی حالت غمگین ہو گئی۔
یزید کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، چنانچہ وہ قتل امام سید سجاد سے منصرف ہو گیا۔ اہل بیت کا دربار خرابہ زندان میں قید ہونا۔ یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے قتل سے منصرف ہونے کے بعد حکم دیا کہ ان کے گلے سے زنجیر کھول دی جائے اور عورتوں کے بازو سے رسیوں کو کھول دیا جائے اور ان کو دوبارہ زندان بھیج دیا جائے تاکہ میں بعد میں سوچ کر ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکوں۔ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے مردوں سے 12 افراد تھے۔ دربار یزید میں ان تمام کے گلے میں طوق اور زنجیر ڈالے گئے تھے۔ دربار سے واپسی پر زنجیر اتارنے کا حکم دیا گیا۔ صاحب کتاب ھذا کا بیان ہے کہ اہل بیت کے ان 12 قیدیوں کے نام کتب میں مذکور نہیں، صرف امام سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام جو فقط 4 سال کے تھے۔ عمر ابن الحسین، حسن ابن الحسن اور عمر ابن حسن کا تذکرہ ہے۔ بہر صورت مرحوم قزوینی نے ریاض الاحزان میں لکھا ہے کہ جب آل بیت کو قتل ہونے سے نجات ملی تو دوبارہ اس خرابہ زندان میں جس کی چھت نہ تھی لایا گیا۔ تمام مستورات اپنے جوانوں اور شہیدوں کی یاد میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں۔ ہر گوشہ میں 3-4 عورتیں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنے شہید پر آنسو بہاتی رہیں اور یتیم بچے اپنے زانوؤں پر ماتم کرتے رہے اور دل سے دکھی آہیں بھرتے رہے۔ مستورات اپنے جوانوں کے فراق میں آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو بہا رہی تھیں اور حالت یہ تھی کہ تمام بیبیاں سفر کی تھکی ماندی تھیں۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، چہرے زرد تھے، بدن کمزور تھے، تازیانوں سے جسم پر نیلے داغ تھے۔ بے خوابی اور گرستگی کی وجہ سے انتہائی کمزوری ہو گئی، دلوں میں موت کی تمنا تھی، دنیا سے سیر ہو چکی تھیں اور خدا سے مناجات کرتی تھیں۔ خرابہ شام کے زندان میں پریشانی۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو تمام غم اہل بیت کے دلوں میں تازہ ہو گئے، کیونکہ ایک طرف خرابہ کی دیواروں کے شگافوں اور دوسری طرف رات کی تاریکی کی وحشت سے بچے اور بچیاں خوف سے لرز رہے تھے۔ نہ بچھانے کے لیے فرش تھا کہ اس پر بیٹھ سکیں، نہ چراغ تھا کہ روشنی کر لیں، نہ پانی تھا کہ تشنگی دور کر لیں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود تھی۔ غربت کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھے تھے۔ اطاعت، عبادت اور نماز کے بعد مستورات نے بچے گود میں لیے اور سوز گداز میں نوحہ پڑھنے لگے۔ سب قیدی وحشت و اضطراب میں تھے کہ شاید خرابہ کی دیواریں اوپر گر جائیں گی۔ بس خدا جانتا ہے کہ کس مشکل سے اہل بیت نے رات گزاری، اور تمام مستورات اور بچوں کا درد جناب زینب کبریٰ کو تھا۔ آپ پوری رات جاگتی رہیں اور بچوں اور مستورات کو تسلیاں دیتی رہیں۔ خلاصہ یہ کہ مخدرات عصمت نے یہ رات نوحہ و زاری میں گزار دی اور جی بھر کر اپنے شہیدوں پر روتی رہیں، کیونکہ اس سے پہلے سپاہی رونے بھی نہ دیتے تھے۔ اس زندان میں نگہبان نہ تھے، لہٰذا تمام ماؤں اور بہنوں نے کھل کر عزاداری کی اور اپنے دل کے غم کو ذرا ہلکا کیا۔ جناب زینب مرثیہ پڑھتی تھیں اور باقی سب روتے تھے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بی بی پاک کا جو مرثیہ نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اے مستورات، میرے بھائی روز عاشور غریب و تنہا تشنہ لبوں سے میدان میں کھڑے تھے اور فرماتے تھے: اے قوم، میرا باپ حیدر وصی پیغمبر ہے اور میری ماں فاطمہ شفیعہ یوم محشر ہے، اور میں حسین رسول خدا کے دل کا چین ہوں۔ میری صرف ایک بات مان لو، فرزند رسول کی منت مانو اور میرے بچوں کو ایک گھونٹ پانی دے دو کہ ان کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے۔ ان پیاس سے مرنے والوں کو پانی دو تاکہ وہ زندہ ہو جائیں۔ ان ملعونوں نے میرے بھائی کے جواب میں کہا: اے حسین، تیرے لیے ہمارے پاس پانی نہیں بلکہ نیزے اور تلواریں ہیں،
لیکن اگر تو ابن زیاد لعین کی بیعت کرے تو پھر پانی دیں گے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے حاضر ہوں، اور پھر میرے بھائی نے اس قدر جنگ کی کہ میدان خالی ہو گیا، لیکن حاطف غیبی نے انہیں پھر روک دیا۔ پھر سے شیبہ تیر ایک مبروس ملعون نے ایسا مارا کہ اسی تیر سے میرے بھائی زمین پر آ گرے، اور دشمنوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ خرابہ شام میں دختر امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ زندان میں ستم رسیدہ اور داغ دیدہ اہل بیت صبح و شام اپنے جوانوں پر گریہ وزاری کرتے تھے، اور بیویاں نوحہ کرتی تھیں اور کسی وقت بھی خاموش نہ ہوتی تھیں۔ جب عصر کا وقت ہوتا تو یتیم بچے زندان کے دروازے پر جا کر بیٹھتے اور شامیوں کو دیکھتے کہ شامی خوش و خرم اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر غذا اور پانی لیے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے، اور پھر یہ بچے پر شکستہ پرندوں کی طرح اپنی پھپھی کا دامن پکڑتے اور کہتے کہ پھپھی اماں، کیا ہمارا کوئی گھر نہیں؟ ہمارے باپ کہاں ہیں؟ ہم کب گھر جائیں گے؟ جناب زینب کبریٰ فرماتی، کیوں نہیں بیٹے، ہمارے گھر مدینے میں ہیں، تمہارے بابا سفر پر گئے ہیں۔ تو وہ بچے کہتے، پھپھی اماں، جو سفر پر جاتا ہے آخر وہ واپس تو آ جاتا ہے، ہمارے بابا تو ابھی تک نہیں آئے۔ ان بچوں میں ایک بچی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ ہجر و فراق کا درد لیے ہوئے بابا کے سینے پر سونے کی عادی یہ بچی تشنگی اور بھوک سے پریشان، سفر کی تکلیفیں اور ظالموں کے تماچے اور تازیانے، بابا اور بھائی کے داغے مفارقت، اونٹوں پر نیزے لگنے سے جسم زخمی، کانوں کے زیور اترنے سے کان زخمی، اپنی زندگی سے زیادہ غموں اور یتیمی نے اس بچی کو بہت متاثر کیا تھا۔ یتیمی اس کے سر و چہرہ سے ظاہر تھی۔ ایک رات بچی کے غم زیادہ ہو گئے اور وہ شدت سے مضطرب تھی، اور بار بار بابا کو یاد کرتی اور بابا کے جمال کی زیارت کی اور آرزو کرتی تھی۔ اگرچہ یہ سن میں چھوٹی تھی لیکن ان کی عقل کامل تھی، اس لیے امام کو بہت پیاری تھی۔ اس بچی کی محبت کا بابا کے دل میں ایک خاص مقام تھا۔ ہمیشہ بابا کے پاس بیٹھتی اور امام اپنی شیریں زباں بیٹی کو پھول کی مانند اپنی بغل میں لے لیتے اور چومتے اور اس کی خوشبو کو سونگھتے۔ وہ رات کو امام کے پاس سوتی تھی۔ جب وہ اپنے بابا کی بے سر لاش پر آئیں تو اپنی پیشانی کو بابا کے گلے سے نکلنے والے خون سے رنگین کر لیا اور عرض کیا، پیارے بابا، اب جب رات ہو رہی ہے میں کہاں اور کس کے پاس سوؤں؟ روز عاشوراء، اس بچی کی حالت۔ تمام اصحاب اور احباب کی شہادت کے بعد جب امام علیہ السلام خیام میں آئے تاکہ سب سے وداع کریں تو حضرت امام حسین کی ایک بیٹی جو 3 سالہ تھی آئی اور دیکھا کہ بابا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بابا کے دامن سے پکڑا اور امام علیہ السلام نے بچی کو سینے سے لگایا اور پھول سے نازک چہرے کے بوسے لیتے اور کبھی بے آب غنچہ کی طرح مرجھائے ہوئے لبوں کو چومتے، چوستے اور جھولی میں بٹھا کر تسلیاں دیتے۔ اس مظلومہ نے باپ سے کہا، بابا میں بہت پیاسی ہوں، پیاس نے میرے جگر کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ حضرت نے بیٹی کو تسلی دی، پھر لباس جہاد پہنا، اسلحہ جنگ لگایا، مستورات کو وصیتیں اور امام سید سجاد کو سفارشات کرنے کے بعد خیمہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو بچی نے پھر بابا کا دامن پکڑا اور رو کر کہا، بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہاں خیمہ میں بیٹھی رہو، میں جاتا ہوں اور پانی کا سوال کرتا ہوں، شاید تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ یہ فرمایا اور میدان کی طرف چلے گئے۔ لشکر پر حملہ کیا اور لشکر مکڑی کے غول کی طرح بکھر گیا اور فرات کا کنارہ خالی ہو گیا، اور پانی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ لشکر والوں نے فریاد کی، اے حسین تم پانی پینا چاہتے ہو جبکہ
عرب تمہارے خیام کو لوٹنے لگے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ جھوٹی خبر ہے، امام نے پانی نہ پیا، بلکہ بجائے پانی کے ایک تیر گلے پر لیا اور خیام کی طرف گھوڑا دوڑا کر آئے۔ بچی نے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا آ رہا ہے تو خیمے سے نکل کر آگے دوڑی، دونوں ہاتھ بغل میں کیے اور عرض کیا، بابا میرے لیے پانی لائے ہو؟ امام نے فرمایا، میری لخت جگر نہیں لا سکا، صبر کرو، پھر جاتا ہوں، شاید اب پانی لاؤں گا۔ دوبارہ میدان میں گئی اور پھر بچی پانی کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ پانی آیا اور نہ بابا کی زیارت کر سکی۔ لیکن جب قیدیوں کو مقتل سے گزارا جا رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی مقتل میں خاک و خون میں غلطاں دیکھا کہ بدن بغیر سر کے پڑا ہے، تو تمام بیویاں لاش پر گر پڑیں۔ جناب فاطمہ نے بابا کے گلے کا خون ہاتھوں پر لے کر اپنے پریشان بالوں کو خضاب کر لیا۔ جب جناب زینب نے بچی کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دامن کو پکڑ کر اس کے چہرے سے آستین کا پردہ بنایا تاکہ اپنے بابا کی یہ حالت نہ دیکھ لے۔ لیکن یہ بچی عقلاً کامل تھی، جانتی تھی کہ کیا ہو گیا ہے اور پھپھی اماں مجھ سے کیوں چھپانا چاہتی ہیں۔ اس لیے عرض کیا، پھپھی اماں مجھے چھوڑ دیں، میں بابا کو بوسے دے دوں اور جو وعدہ کر کے گئے تھے اس کا پوچھ لوں۔ سب پردہ داروں نے کہا، اے آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی، ابھی بابا کو نہ دیکھو، کل آ جائیں گے، تمہارے لیے پانی لائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ وہ دن گزرا، لیکن بچی ہمیشہ بابا کا حال پوچھتی رہتی تھی اور زارو قطار روتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں؟ تمام مستورات تسلیاں دے کر ان کو خاموش کراتی تھیں، حتیٰ کہ یہ قیدی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آ گئے۔ شام کے راستے میں اس بچی نے شتر سواری سے بہت تکلیف کا اظہار کیا اور اپنی بہن سے کہا، اے بہن، اونٹ اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، میرا دل و جگر پانی پانی ہو گیا۔ وہ بچی درخواست کرتی کہ ایک لحظہ کے لیے اونٹ کو روک دے تاکہ میں سانس لے لوں، یا انہیں کہو کہ آہستہ چلائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ساربان سے پوچھو کہ ہم کب منزل تک پہنچیں گے۔ جب شام آئی تو دربار یزید کی حالت دیکھی، منزل خرابہ زندان دیکھا تو اس بیوی کا دل بہت آزردہ ہوا۔ نہ فرش، نہ چراغ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ دن کو سورج کی دھوپ اور رات کو گریہ زاری کر کے بھی سکون نہ ملتا تھا۔ دکھ ہی دکھ تھا۔ ایک رات باپ کی زیارت کو دل اس قدر مجبور ہوا کہ زانوں کو بغل میں لے کر سر کو زانوں پر رکھا اور بابا کے فراق میں رونا شروع کر دیا اور یہ فرمایا، بابا اس خرابہ شام میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ شاید آپ آ جائیں، اب تو میری ہڈیاں بھی آپ کے فراق میں تحلیل ہو گئی ہیں، اب تو میری جان نکلنے کو ہے، ابھی آ جاؤ۔ بابا ہم نے شام کے بازار دیکھے، ہمیں گالیاں دی گئیں وہ سنی، کیا اس زندان سے پریشان کن کوئی اور مقام تھا؟ شامی لڑکیوں کے سروں کے نیچے تکیے ہیں اور میں اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھتی ہوں۔ اس قدر زمانہ غافل ہے، ہمیشہ میری جگہ آپ کے دامن میں ہوتی تھی، اب سے پہلے اس قدر بے وفائی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ بچی اس طریقے سے اپنے بابا سے راز و نیاز کرتی رہی اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین ان کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ روتے روتے نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ بابا کا سر طلائی تشت میں یزید کے سامنے پڑا ہے اور وہ چھڑی سے لبوں اور دانتوں پر مار رہا ہے اور بابا چھڑیوں کی ضربوں کے نیچے بار بار استغاثہ کرتے ہیں۔ جب بچی نے اپنے بابا کو گریہ کرتے دیکھا، شکوہ کرتے دیکھا تو اپنے بابا کا بریدہ سر دیکھ کر ان کو چھڑیاں لگنے کی وجہ سے گریہ ازاری اور آہوں فغاں کی، خوف سے نیند سے بیدار ہو گئی، ایسی دھاڑیں مار مار کر روئی کہ تمام قیدی پریشان ہو گئے اور فریاد کر رہے تھے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔
تمام مستورات نے حلقہ بنایا اور کثرت اور شدت سے گریہ کی وجہ پوچھی تو بی بی پاک نے فرمایا، میرے بابا کو لاؤ، نور چشم کو لاؤ تاکہ ان کے جمال کی زیارت کروں، اور اپنی پھپھی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پھپھی جان، میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ بریدہ سر یزید کے سامنے پڑا ہے اور وہ ظالم چھڑی سے ان کے لبوں اور منہ پر مار رہا ہے، اور میرے بابا کا سر خدا کے سامنے استغاثہ کرتا ہے، مجھے میرے بابا سے ملا دو، مجھے میرے بابا کا سر ملا دو۔ قیدی بیویوں نے جس قدر بھی چاہا کہ اسے خاموش کرائیں نہ کرا سکیں، بلکہ بی بی کی گریہ ازاری میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب عورتیں خاموش نہ کرا سکیں تو امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے اور بہن کو بغل میں لیا اور سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بہن صبر کرو، رو کر ہمارے دلوں کو زیادہ دکھی نہ کرو۔ لیکن پھر بھی بچی کا گریہ ازاری جاری رہا اور وہ یہ کہہ کر ماتم کرتی رہیں، کہاں گئے ہیں میرے بابا، میرے تاجدار بابا، میرے بزرگوار بابا، آپ ہمیشہ مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے اور بوسے دیتے تھے۔ پھر امام زین العابدین کے دامن کو پکڑ کر اس قدر گریہ ازاری کی کہ غش آ گیا اور سانس رک گئے۔ امام بچی کی غربت پر بے انتہا روئے۔ امام کو دیکھ کر تمام مستورات کی گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ بچی بے ہوش ہو گئی، مخدرات عصمت دکھ اور غم سے سر اور منہ پر ماتم کرتی تھیں، سروں میں خاک ملاتی تھیں، گریبان چاک کرتی تھیں۔ رونے کا شور اس قدر تھا کہ یزید کے محل میں رونے کی آوازیں پہنچیں۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ اس وقت یزید کا سر میرے زانوں پر تھا اور فرزند زہرا کا سر ایک تشت میں پڑا تھا۔ جوں ہی قیدیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سر کے اوپر سے رومال ایک طرف ہو گیا اور سر نے بلند ہونا شروع کیا، اور چھت کے قریب بلندی پر جا کر بلند آواز سے فرمایا، اے میری بہن زینب، میری بیٹی کو خاموش کرواؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ سر نیچے تشت میں آیا اور یزید کو مخاطب کر کے بولا، اے یزید، میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا کہ تو نے مجھے قتل کیا اور میرے اہل عیال کو اسیر کیا؟ پس اس خوفناک آواز اور گریہ ازاری کی صداؤں سے یزید کی آنکھ کھل گئی اور اس نے سر اٹھا کر پوچھا، طاہر کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اے یزید، میں اور تو کچھ نہیں جانتا، صرف خرابہ شام سے قیدیوں کی زار و قطار رونے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ دیکھا کہ گریہ کی آواز میں شدت آئی تو سر امام حسین علیہ السلام تشت سے اٹھ کر چھت کے قریب جا کر یہی فرمایا کہ بہن میری بیٹی کو خاموش کراؤ، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ یزید نے غلام بھیجا کہ جاؤ خرابہ زندان سے خبر لاؤ کہ کیوں رونے کا شور و غل ہے۔ غلام آیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین کی ایک چھوٹی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اب وہ آرام نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ میرے بابا کو لاؤ۔ غلام آیا اور یزید کو یہ واقعہ بتایا تو اس پلید نے کہا کہ جاؤ اور اس کے بابا کا سر اس کے پاس لے جاؤ تاکہ اسے آرام آ جائے۔ پس سر مطہر کو تشت میں رکھا اور اوپر رومال دے کر خرابہ زندان میں لایا گیا اور کہا گیا، اے قیدیو، یہ امام حسین علیہ السلام کا سر آیا ہے۔ سر کو جب بی بی کے آگے رکھا گیا تو بی بی نے رومال ہٹایا تو دیکھ کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ دیگر بیویوں نے کہا کہ یہ آپ کے بابا حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ تو وہ اپنے بابا کے سر پر گر پڑیں اور سر و صورت پر ماتم بھی کرتی تھیں اور بابا کے کٹے گلے پر بوسہ بھی دیتی تھیں۔ بی بی نے اس قدر بوسے دیے کہ اپنے بابا کے رخساروں اور داڑھی کو چومتے ہوئے بی بی کا سر خون سے بھر گیا۔ پھر ایسے دکھی بین کیے کہ شہر شام کی دیواریں بھی لرز گئیں۔ پہلا بین یہ تھا کہ بابا آپ کو اپنے اس خون کا واسطہ مجھے بول کر بتائیے کہ کس لعین نے آپ کو آپ کے خون سے خضاب کیا ہے اور کس ملعون نے آپ کی رگوں کو کاٹا ہے۔ دوسرا بین بی بی نے یہ کیا
کہ کس ظالم نے مجھے بچپن میں یتیم کر دیا ہے۔ آپ کے بعد یتیموں کا سرپرست کون ہوگا؟ کون ہماری سرپرستی کرے گا؟ بی بی نے تیسرا بیان یہ کیا کہ بابا یہ سربرہنہ مستورات کہاں جائیں اور زنان بیوہ اپنی پناہ گاہ کو کہاں تلاش کریں؟ چوتھا بیان بی بی نے کچھ اس طرح سے کیا کہ بابا جان یہ روتی آنکھیں اور بے مکھناؤ چادر جسم اور یہ پردیسی قیدی اپنے پریشان بالوں سے کیا کریں اور کدھر جائیں؟ بابا آپ کے بعد ہماری دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ پانچواں بیان یہ کیا، اے میرے پیارے بابا، اے کاش میں آپ پر قربان ہو جاتی اور کاش میں آپ کی یہ حالت نہ دیکھتی، کاش میں دفن ہو گئی ہوتی اور آپ کی ریش مبارک کو خون سے آلودہ نہ دیکھتی۔ پس بی بی پاک مسلسل یہ راز و نیاز کرتی رہیں اور روتی رہیں اور اس قدر دکھی بیان کیے کہ گلے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہوتی گئی، سانسوں کی رفتار سست ہو گئی۔ کبھی وہ سر کو اپنے دائیں طرف رکھتیں اور بوسے دیتیں اور ماتم کرتیں، اور کبھی سر مقدس کو بائیں طرف رکھتیں اور بوسے دیتیں۔ وہ بار بار بابا کی خون آلود داڑھی سے خون ہاتھوں پر لگاتیں اور سر پر ملتیں، اور ایسا محسوس ہوتا کہ تازہ تازہ تن سے جدا ہوا، اور جس قدر بابا کے گلے سے خون صاف کرتیں دوبارہ اسی قدر خون آ جاتا اور گلا خون سے رنگین ہو جاتا۔ باقی کی تمام مستورات بچی کے ارد گرد کھڑی تھیں، چونکہ تمام امام حسین پر رونے کے لیے بہانے کی تلاش میں ہوتی تھیں، اور آج وہ بہانہ بیٹی کے دکھی بینوں سے زیادہ کون سا ہو سکتا تھا۔ جب معصومہ بیان کرتی تو تمام بیبیاں ہائے ہائے کر کے روتی تھیں۔ بی بی نے اگلا بیان یہ کیا کہ اے بابا یہ شوہر مردہ بیوہ عورتیں کیا کریں؟ پھر بچی نے اپنا منہ بابا کے لبوں پر رکھا اور کافی دیر تک بیان نہ کیا، لیکن زارو قطار روتی رہیں۔ تب سر مقدس سے آواز آئی، بیٹی آؤ، میری طرف جلدی آؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ جب بچی نے یہ آواز سنی، اس پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی اور سانس کی رفتار رک گئی اور پھر ہوش میں نہ آئیں۔ جب بی بی کی نبض پر ہاتھ رکھا گیا اور بلایا گیا تو سب نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پس اہل بیت کے غم میں مزید شدت آ گئی اور اس قدر غموندو و گریہ وزاری ہوئی کہ تمام ہمسایوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی بڑی مصیبت آئی ہے۔ سب ہمسائے دوڑ کر دروازۂ خرابہ پر آئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیوں یہ سب اس قدر رو رہے ہیں اور مثل روز عاشور عزاداری کیوں ہو رہی ہے۔ ہمسایہ کی عورتیں غسالہ عورت کو لائیں، کافور و کفن لائیں، چراغ لائیں، غسل کے لیے تختہ لائیں۔ غسالہ عورت سے جناب زینب کا زبان حال میں خطاب۔ جب معصومہ کو تخت پر لٹایا گیا کہ غسل دیا جائے تو بی بی زینب نے زبان حال سے فرمایا ہوگا، اے غسالہ اس یتیم بچی کو خدا کی خوشنودی کے لیے غسل دے دے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ یہ اہل روم سے ہے کہ جس کو غسل دینا تیرے لیے بعید ہے۔ یہ عالمین کے سرور امام حسین کے سینے کا تعویذ ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس کے پاؤں کے زخم دیکھ کر حیران نہ ہونا، کیونکہ ظالموں نے اسے کانٹوں پر چلنے پر مجبور کیا، اور اس کے جسم پر جو نیلے داغ نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ ظالموں کے تازیانوں کے اور منہ پر تماچوں کے نشانات ہیں، اور جو زخم کندھے پر دیکھ رہی ہو اس نیزے کے زخم ہیں جو اسے رونے سے روکنے کے لیے لگائے جاتے تھے، اور کانوں سے جو خون بہہ رہا ہے وہ اس کے کانوں سے در اتارے گئے اس کی وجہ سے ہے۔ غسالہ غسل دینے میں مصروف ہو گئی اور مستورات اہل بیت ماتم کر رہی تھیں۔ غسل کے بعد
اسی پہنے ہوئے پیرہن کو کفن بنایا گیا اور اس بچی کو اسی خرابہ زندان میں دفن کر دیا گیا۔ جب بی بی زینب قید سے چھوٹی اور اہل بیت وطن واپسی کے لیے تیار ہوئے تو جناب زینب کبریٰ نے زندان کے دروازے پر آ کر محمل سے سر باہر نکالا اور شامی عورتوں سے فرمایا، ہماری ایک امانت اس زندان میں ہے، تمہیں اس کی جان کی قسم کبھی کبھی اس کی قبر پر ضرور حاضری دینا، ان کی قبر پر پانی چھڑکنا اور چراغ روشن کرنا۔ پھر جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے اہل شام، میں لہو دل اور برستی آنکھوں سے تمہارے شہر سے جا رہی ہوں۔ تمہاری بے وفائی کی حد تھی کہ امام حسین کے قتل ہونے کے بعد تم نے خوشیاں منائیں اور مہندیاں لگائیں۔ جن بیویوں کے گھر کا دربان جبرائیل تھا ان کو اس خرابہ میں رکھا گیا، اور جب تک ہم زندان میں رہے ہمارا بستر خاک اور تکیہ اینٹیں تھیں۔ اب میں جا رہی ہوں اور آنسو بہاتے ہوئے صرف ایک وصیت کرتی ہوں کہ ہماری چھوٹی بچی کی قبر پر جو عالم غربت میں فوت ہوئی کبھی کبھی آ کر چراغ جلا دینا۔ السلام